اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن، کہ ہم ادویات کو کن کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں آج ہم اسپیشل دکھائیں گے کہ ہم انجیکشن کس طرح لگا سکتے ہیں۔ جنرلی میڈیسن کے ایڈمنسٹریشن کے 3 طریقہ کار ہے۔ ایک ہے پیرنٹلی میتھڈ، دوسرا ہے اورلی میتھڈز، اور تیسرا جو میتھڈز ہے وہ ادر میں آتا ہے۔ پیرنٹلی میتھڈز میں کیا ہوتے ہیں کہ پیرنٹلی میتھڈز میں جو مین جو وہ ہے، ایک ہے جس میں وہ چیزیں آتی ہے جو آپ منہ سے نہیں کھا سکتے، جس کو ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کے وجود میں کیا کرتے ہیں، ہم انجیکٹ کر کے دیتے ہیں، اس کو پیرنٹلی میتھڈ کہتے ہیں۔ اس میں پھر جو جانے اور پہچانے ہوئے میتھڈز ہے وہ دو قسم ہے۔ ایک انجیکشن وہ جو ہم کیا کرتے ہیں، آئی وی انٹرا وینیس لگاتے ہیں، آپ کے رگوں میں لگاتے ہیں، خون کے رگوں میں جو لگاتے ہیں، اور دوسرا میتھڈ وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، انجیکشن کو گوشت میں لگاتے ہیں، جس کو ہم میڈیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں مسلز میں لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی 2 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرا وینیس آئی وی کس طرح انجیکشن لگاتے ہیں اور انٹرا مسکولر کس طرح انجیکشن لگاتے ہیں، انٹرا وینیس والے کون سے انجیکشن ہیں اور انٹرا مسکولر والے کون سے انجیکشن ہیں۔ ویورز، ہر انجیکشن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آئی وی، جس طرح ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ آئی وی کا مطلب ہے انٹرا وینیس، مطلب ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف خون کے رگ میں لگانا ہے، خون کے رگ میں لگانا ہے۔ اور بعض انجیکشن اس پہ لکھا ہوتا ہے آئی ایم، اس کا مطلب ہے کہ یہ انجیکشن آپ نے کدھر دینی ہے، انٹرا مسکولر لگانی ہے۔ انٹراوینس کے متعلق تو ویورز آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے جسم کی یہ جو رگیں ہوتے ہیں اس میں لگاتے ہیں، جدھر آپ کو موٹی اور اچھی وین نظر آئے تو اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچ کے اس میں سرنج ہم انجیکٹ کرتے ہیں۔ جب سرنج آپ کا کسی خون کے رگ میں انجیکٹ ہو جاتا ہے تو خون کے رگوں میں کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، تو جو ہی آپ تھوڑا سا اس کو پیچھے کھینچتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خون آپ کے سرنج میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو انجیکشن جس جگہ پہ دے رہے ہوں، آپ کے سرنج میں خون واپس آ رہا ہے، یہ آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ یہ جو دوائی دے رہے ہو یہ آپ کیا ہے، آپ خون کے رگ میں دے رہے ہو۔ بہت سمپل میتھڈ ہے، رگیں آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہیں، اسپیشلی یہ جو آپ کا علاقہ ہے بریکیل والا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہاں پہ ریڈیل میں بھی، اور دوسرا آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی یہ رگیں آپ کو بخوبی نظر آ سکتی ہے۔ اس میں آپ یہ انٹراوینس انجیکشن آرام سے لگا سکتے ہو۔ انٹرامسکولر انجیکشن انٹراوینس تو زیادہ تر آپ گھروں میں نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض اوقات ریئیکشن کا بہت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ خون تو ڈائریکٹ ہارٹ میں جاتا ہے، پھر ہارٹ سے فردر، تو یہ دینے میں آپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ کار جو انجیکشن کا ہے وہ انٹرامسکولر انجیکشن۔ بعض انجیکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ تو بالکل اسپیسیفائڈ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے صرف انٹراوینس دینی ہے، لیکن زیادہ تر انجیکشن کیا ہوتے ہیں، وہ انٹرامسکولر ہوتے ہیں۔ تو آپ کا گھر دور ہے، کہیں پہ آپ کے نزدیک کوئی اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، تو آپ انٹرامسکولر انجیکشن کس طرح لگاؤ گے؟ اس کا بہت سمپل میتھڈ ہے۔ اس کے لگانے کا سمپل میتھڈ یہ ہے کہ وہ 2 جگہوں پہ آپ لگا سکتے ہو۔ ایک انٹرامسکل آپ کے یہ ہاتھ کے جو مسل ہے، یہ ہیومرس بون کے اوپر، اور دوسرا آپ کے گلوٹل مسل جو آپ کے بٹک کے مسل ہے، جو سر ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو دوائی ہے وہ آپ سرنج میں ڈال دیں، اور اگر آپ نے عام پہ انجیکشن لگانا ہے تو بالکل اس کو کیا کریں، 4 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں۔ 4 حصوں پہ جب آپ نے ہاتھ کے مسل کو ڈیوائیڈ کیا تو سب سے جو آؤٹر سائڈ ہے ادھر آپ اس کو کیا کریں، انجیکٹ کر دیں۔ جب آپ نے سرنج کی نیڈل انجیکٹ کر دی ہاتھ میں تو آپ کیا کرو گے کہ اس سرنج کے کیا کرو گے، تھوڑا سا پیچھے کھینچو گے۔ کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں خون آتا ہے تو آپ نے پھر ادھر انجیکشن نہیں لگانی، کیونکہ آپ کا سرنج کی جو نیڈل ہے وہ کس کو پرک کر گئی، آپ کے وین کو پرک کر گئی، تو آپ نے اس کو واپس نکالنا ہے، کسی دوسری جگہ دینا ہے۔ واپس کھینچو گے، اگر اس میں خون نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انجیکشن کس جگہ میں ہے، مسل میں ہے، اور وہاں پہ پھر آپ نے لگانا ہے۔ لیکن ہاتھ میں بھی بعض اوقات بندہ نہیں لگا سکتا، تو سب سے بہترین میتھڈ یہ ہے کہ آپ انجیکشن کو کیا کریں، بٹک پہ لگائیں۔ بٹک پہ جس طرح اس میں ایک راستہ بنا ہے قدرتی طریقے سے، جو یہ پیشاب والا راستہ بنا ہوا ہے، بڑے پیشاب کے اعضاء والا، بالکل یہ سینٹرل کر دیں اور اس کو 4 حصوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں۔ اپر سائڈ پہ
आउटर क्वाड्रेंट में आप इंजेक्शन लगाए, जिस तरह हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सिरिंज को 90 डिग्री पे रख के आप उधर इंजेक्शन लगा दें, उसको सिरिंज को थोड़ा सा उसके पिस्टल को पीछे खींचे, अगर उसमें खून नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपकी नीडल क्या है, गोश्त में है, और आप सिरिंज इंजेक्ट करके आराम से आप इंजेक्शन लगा दें। ये पेरेंटली मेथड में ये दो ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है शुगर के मरीज़ों के लिए, जो वो सबक्यूटिकल लगाते हैं, स्किन को मामूली से उठा के उसको लगाते हैं, वो हम आपको स्क्रीन पे इसका भी दिखा रहे हैं। ये 3 मेथड बहुत आम है पेरेंटली मेडिसिन देने में। जो ओरली मेडिसिन है वो तो हर किसी को पता है कि वो क्या पानी के साथ मुंह में डाल के लेना होता है, या कुछ मेडिसिन इस तरह होती है कि वो ज़ुबान के नीचे देने वाली होती है। अदर मेथड जो है उसमें क्या है कि बाज़ अद्वियात होती है नाक में डालने वाले, कुछ ड्रॉप होते हैं कानों में डालने वाले, कुछ होते हैं टिपिकल यूज़ के लिए कि जिस जगह पे आपको इफ़ेक्ट हुआ है, चोट लगी है तो दर्द वाली क्रीम शीम मलने वाली अद्वियात। व्यूअर्स, उम्मीद है आज आप लोगों को इंशाल्लाह इनसे बड़ा सबक मिलेगा और आपको इंजेक्शन लगाने में कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू व्यूअर्स, अस्सलाम।